اور ہم لوگوں نے نا علماء کے لیے حکم لگایا کہ تم نے درویش رہنا ہے، تم نے نام سے یہ کہنا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ بیٹھنا، خبردار تمہارا حق نہیں ہے، نہ تم نے اچھے کپڑے پہننے ہیں تمہارا حق نہیں، نہ ہمیں یہ پتا چلے کہ تم اچھے گھر میں بیٹھو تمہارا نہیں حق۔ یہ نمائندے ہیں، یہ رسول اللہ کے جانشین ہیں، یہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی سمجھے میں نے اپنے رسول کا دیدار کیا ہے۔ یہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے عالم کو سہارا دیا سمجھے میں نے اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ یہ ہے جن کے یہ کنز المال میں میں حدیث میں لفظ دکھاؤں گا، نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی عالم کی صحبت اختیار کی وہ سمجھ لے میں نے اپنے نبی کی سنگت اختیار کی ہے، اور فرمایا جو میری سنگت میں بیٹھا سمجھے میں رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اتنا بڑا اس آدمی کا درجہ ہے جس کو کھڑا کر کے پوچھا جاتا ہے کہ وہ تو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو بتا گاڑی کہاں سے آئی؟ مولوی صاحب کو تو بالکل ان کو اجازت نہیں ہے۔ اور ایسی عجیب، وہ مولانا مجھے ٹیلی فون کرنے لگے، کہنے لگے میرا بیٹا آپ سے بڑا متاثر ہے، آپ کا بڑا حیا کرتا ہے، مدرسہ چھوڑ گیا ہے، لائق بچہ، A1 ذہن اور A1 تعلیم اس بچے کی، آپ سمجھائیں۔ میں ملنے گیا، میں نے جا کے کہا بیٹے آپ اتنا اچھا پڑھ رہے تھے چھوڑ کیوں گئے؟ کہنے لگے نہیں میں نے دوست سے بات کر لیا، میں کوریا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے دین پڑھو، اس میں بڑی برکت ہے۔ کہنے لگے چھوڑ دیں آپ، کیا پڑھا ہے آپ نے، کیا کمایا ہے آج تک، مجھے گنوائیں۔ میرے ابے کو 22 سال ہو گئے مسجد میں، کیا ہے؟ میں نے کہا یار ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن جو اللہ رسول اعزاز دیتے ہیں وہ تو بھی ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے نا۔ کہنے لگے آپ رکھتے ہیں، میں رکھتا ہوں، لوگ نہیں رکھتے۔ میں نے کہا وجہ تو بتا۔ کہنے لگے 22 سال سے مسجد کی چھت پہ ہمارا مکان ہے، 4 بہنیں ہیں، بہن کا رشتہ دیکھنے لوگ آئے تھے، اور وہ بی بی جس نے میری بہن کی ساس بننا تھا وہ مسجد کے اندر اس نے پیر رکھا، اور جب وہ رشتہ دکھانے والی نے کہا نا سیڑھیوں پہ جانا ہے تو کہنے لگی ہائے ہائے یہ مسجد میں رہتے ہیں، میرا بیٹا آئے گا تو کہاں رہے گا۔ کہنے لگے میری بہن قرآن مجید کی حافظ، میری بہن عالم، میری بہن قاریہ، لیکن اس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اس کا ابا مسجد میں رہتا تھا۔ مجھے کہنے لگے حضرت جی وہ وہیں کھڑے کھڑے میری تہجد گزار بہن کے بارے میں کہہ کے گئی ہم نے نہیں رشتہ کرنا، میرا بیٹا مسجد میں آئے گا، میں نے نہیں یہاں بیٹا بیانا۔ کہتے ہیں وہ میں سن رہا تھا، 2 بوتلیں ہاتھ میں پکڑے، میں مسجد کے ستون کے ساتھ کھڑا تھا، تو وہ بی بی رشتہ کرانے والی کہنے لگی ایک دفعہ دیکھ تو لے بیٹی کو۔ کہنے لگی تو کہتی ہے میں دیکھ لیتی ہوں پر انکار یہی ہے، ہم نے رشتہ نہیں کرنا۔ کہنے لگے میں نے اٹار کے ٹوپی پھینک دی ہے، میں نہیں پڑھوں گا مذہب، یہ دے رہا ہے مذہب ہمیں، کیا غلطی ہے ہماری؟ بچہ چھوڑ کے چلا گیا، لیکن مجھے اس کی باتیں کبھی کبھی راتوں کو بھی یاد آتی ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے ساتھ زیادتی اور ظلم، اور مجھے شکوہ کسی حکومت سے نہیں، ان کا تو حال یہ ہے، مجھے شکوہ تو ان لوگوں سے ہے، ان لوگوں سے شکوہ ہے جو اپنے گھر کے اندر عالی شان بلڈنگوں میں رہتے ہیں، لیکن مدارس کے بارے میں ان سے بات، بڑی جگہ پیسہ خرچ کرنے کو ہے، بڑا کچھ ہے ہمارے پاس، آپ کو پتہ نہیں۔ یہ جو مدرسہ ہوتا ہے یہ رسول اللہ کے مدرسے کا فیض ہوتا ہے، یہ مدرسہ میرے نبی کی چاہت ہے، یہ مدرسہ میرے رسول نے بنایا ہے۔ اس مدرسے کے سب سے پہلے بانی اور محتمم کا نام محمد عربی ہے۔ یہ مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین پیدا کرتا ہے، یہ مدرسہ رسول اللہ کے پیغام کو عام کرتا ہے، یہ مدرسہ دین کے مخالفوں کے سامنے بند باندھتا ہے۔ اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کسی شخص کو محسوس ہو یا نہ ہو، پیر تنقید کرتے ہیں تو کرتے رہے، سیاستدان وڈیرے اور چودھری برا کہتے ہیں تو کہتے رہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ مدرسے علماء نے بنائے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ بنتے بھی رہیں گے اور چلتے بھی رہیں گے، یہ کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ یہ دین کے قلعے ہیں، اور رسول اللہ کے دین کے قلعے میں کوئی دراڑ ڈال سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی دراڑ ڈال سکے۔ یہ مدارس، یہ وقار ہے رسول اللہ کے دین کا، یہ قائم رہیں گے انشاءاللہ، قائم ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور نے کتنی عزت دی مدرسے کے طالب علم کو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب کوئی دین کے رستے پہ چلتا ہے نا طالب علم، ابھی گھر سے نکلا ہے، عالم نہیں بنا، ابھی اس نے الف با بھی نہیں پڑھا، ابھی گھر سے چلا ہے، فرمایا وہ چلتا ہے طالب علم مدرسے کا تو رب کرے اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، رب فرماتا ہے وہ جا رہا ہے دین پڑھنے، جاؤ اس کے پیروں تلے جا کے اپنے پر بچھا دو، پیروں تلے پر بچھاؤ،
اس لیے کہ وہ دین کے علم کے لیے نکلا ہے، حصول علم کے لیے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اگر دین کا طالب علم قبرستان سے گزر جائے تو اللہ 40 دن کے لیے عذاب ہی اٹھا لیتا ہے، خالی گزر جائے فاتحہ نہ بھی پڑھے۔ تو کسی نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ حضور طالب علم گزر جائے تو، کہتے ہیں طالب علم گزر جائے تو عذاب اٹھ گا، تو اگر عالم ہی گزر جائے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اس کے کرم کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، اس کے فضل کو، کہ اگر علم پر عمل کرنے والا نیک اور پرہیزگار عالم دین قبرستان سے گزر جائے تو مجھے امید ہے اللہ ہمیشہ کے لیے عذاب دور فرما دے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کے لیے بلوں میں چونٹیاں بھی دعا کرتی، پانی میں مچھلیاں بھی دعا کرتی، زمین آسمان کی ہر چیز عالم کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اور پہ رشک نہ کرنا، اگر رشک کرنا، فخر کرنا، بڑے فخر سے اونچا ہاتھ کر کے کبھی نام لینا، تو اس عالم دین کا نام لینا جسے اللہ نے قرآن و سنت کا علم دیا ہے، وہ سویرے بھی پیغام دیتا ہے، شام بھی دین کا پیغام دیتا ہے۔ جو صبح شام قرآن کی تعلیم دے اس پہ فخر کرو، کہا کرو واہ جی واہ کیا بات ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کہتے اس کا تو بورڈ پہ نام آ گیا تو فلاں ہو گیا، تنقید ہوتی ہے، طنز ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے علماء، اور یہ بخاری مسلم ہے، فرمایا 2 آدمیوں پر رشک کرو، ایک اس سخی پر جسے اللہ نے مال دیا ہو صبح شام خرچ کرے، ایک اس عالم پر جسے اللہ نے قرآن کا نور دیا ہو صبح بھی درس دے شام بھی درس دے۔ تو فخر والے لوگ، مدارس قلعے ہیں دین کے، یہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ دین پھلے پھولے گا۔ محمود غزنوی کا نام سنا ہے؟ محمود غزنوی کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر 3 سوال ہمیشہ رہتے تھے، 3 سوال۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس کے اندر کچھ حالات خراب ہیں، سکولوں میں حالات صحیح ہیں، بولیں یونیورسٹیوں میں نشے نہیں بکتے، کالجوں کے اندر تباہیاں نہیں اتری ہوئی، تو بند کیوں نہیں کر دیا آپ نے یونیورسٹیاں؟ کالجز کیوں نہیں بند کر دیے؟ مدارس کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں فلانی جگہ نقص واقع مدرسہ بند کر دو، کیوں بند کر دیں بھائی؟ جب کسی جگہ کوئی بیماری آتی ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے، وہ حصہ کاٹ کے نہیں پھینکا جاتا۔ اگر کہیں قباحتیں ہیں تو قباحتیں صحیح کی جائیں، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ ادارے بند کر دیے جائیں۔ محمود غزنوی بادشاہ تھے، محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں 3 شک پیدا ہو گئے، اور یہ شک جب پیدا ہو جاتا ہے تو بندے کو بڑا نقصان کرتا ہے، بے سکون بے قرار کرتا ہے۔ محمود غزنوی کہتے ہیں مجھے شک ہو گیا 3 باتوں کا۔ ایک یہ شک ہو گیا کہ واقعی میرا باپ سبکتگین ہے یا کوئی اور ہے۔ ایک یہ شک پیدا ہو گیا کہ قیامت قائم ہوگی بھی یا ایسی باتیں بنی ہوئی معاذ اللہ۔ ایک یہ شک پیدا ہو گیا کہ یہ جو مولوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، 4 بندے جانتے نہیں، رہنے کو اس کے پاس مکان نہیں، اور یہ حضور کا وارث ہے، یہ لگتا ہے مولویوں نے حدیث گھڑ لی ہے، خود بنا لی ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں 3 شک رہتے تھے۔ ایک رات میں سفر کے لیے نکلا تو میں ہندوستان کی گلی سے گزر رہا تھا، تو مدرسے کا ایک طالب علم سبق یاد کر رہا تھا، اور حال اس کا یہ تھا کہ ایک ہندو کھتری کی دکان تھی، اس دکان کے اندر دیا جل رہا تھا، تو چھوٹا سا روشن دان تھا، تو وہاں سے روشنی چھن چھن کے باہر آتی تھی، باہر روشنی ایک لاٹ ایک شعاع باہر نکلتی۔ وہ طالب علم کیا کرتا، جب سبق بھول جاتا نا تو اس روشنی کے سامنے آ کے کرتا، روشنی کے سامنے آ کر کرتا، عبارت دیکھتا پھر بیٹھ کے یاد کرنا شروع کر دیتا۔ خوددار تھا۔ اب تو مجھے بڑا شکوہ ہے مدرسے والوں سے، بچوں کو بھکاری بنا دیا ہے، ختموں پہ بھیج کے تباہی اتار دی۔ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان نے مکتب سے سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، کوئی ضرورت نہیں، ان کو خودداری سکھاؤ۔ اور میں اپنے مدرسے کے بچوں کو یہ کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹے سر اٹھا کے جیو گے تو اللہ تمہیں ہمیشہ سر اٹھانے کی توفیق دے گا، اگر ہاتھ پھیلاؤ گے تو ساری زندگی پھیلے رہے گا۔ وقار کے ساتھ جینا سیکھو، انقلاب آ جائے گا۔ عام دام برسر مطلب وہ بچہ وہاں شعاع میں جا کے سبق دیکھتا، پھر بیٹھ کے یاد کرنے لگتا، پھر بھولتا تو وہاں چلا جاتا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں میری نظر پڑی، اس کے علم کا شوق دیکھ کر میں حیرت میں کھو گیا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ کہتے ہیں میں نے بچے کو بلایا، میں نے کہا بڑا شوق ہے؟ کہنے لگا جی بڑا۔ تو میں نے کہا روشنی کوئی نہیں؟ کہنے لگے گھر غریب ہے، وہاں تو تیل نہیں، اور مدرسہ بھی غریب ہے، استاد صاحب کہتے ہیں دن کو تو روشنی ملے گی، رات کو نہیں ملے گی، 1 آدھ گھنٹہ شام میں چراغ ملتا ہے، رات کو نہیں۔ تو مجھے یہ پتا چلا تھا یہاں روشنی ہے تو میں روز رات یہاں آ جاتا ہوں۔ محمود غزنوی بڑے خوش ہوئے، بڑی ساری لالٹین تھی، اس بچے کو دی، کہنے لگے بیٹے رکھ لو، اور اس آدمی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے، جب بھی تیل ختم ہو تم آنا، یہ تمہیں دے گا۔ بچے نے لالٹین پکڑی اور محمود کی طرف دیکھا تو بس 2 جملے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تجھے بہتر جزا عطا کرے۔
یہ کہہ کے وہ بچہ چلا گیا۔ محمود کہتے ہیں پتہ نہیں اتنا سکون دل کو کبھی نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہے، اتنی ٹھنڈک پہنچی، 2 جملے، کوئی تعریف نہیں کی، کوئی قصیدہ نہیں پڑھا، اندر میرے سکون آ گیا۔ کہتے ہیں میں قربان جاؤں، رات کو جا کر میں بستر پہ لیٹا، دل کی آنکھیں بند، سر کی آنکھیں بند ہوئی تو دل کی کھل گئیں، مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو گیا۔ حضور میری خواب میں آئے، جلوے مہکنے لگے، خوشبوئیں بکھرنے لگیں، حالات بدلنے لگے، اور کہتے ہیں نبی پاک نے ایک جملہ کہا اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ حضور نے فرمایا او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ فرماتے ہیں مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی کہ میرا باپ سبکتگین ہے، قیامت قائم ہوگی، اور علماء واقعہ انبیاء کے وارث ہیں۔ محمود کہا کرتے تھے کہ میں سمجھ گیا ہوں جتنا رب مدرسے کی طرف توجہ کرنے سے راضی ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا جس طرح کا مرضی نعت کا ہے اس سے نعت سنو، مدینے چلے جائیں گے۔ مدینے والے کہتے ہیں تو مدارس سے پیار کر، ہم تجھے مدینے بلائیں گے بھی، دیدار کرائیں گے، یہ جلوے ملتے